اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں ہم اگلے رکوع کا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں اس کے اندر، رضاعت کے بارے میں بھی اور بہت سی اہم باتیں بھی ہیں اس بارے میں۔ کچھ چھوٹی سی پیچیدگیاں ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی، اور کہ دودھ پلانے سے کس وقت میں آپ کی رضاعت ثابت ہوتی ہے اور کس وقت میں رضاعت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اگر جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، اور ان کو طلاق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ یعنی کہ وہ اگر عدت میں، جیسے کل آپ کو بتایا تھا، اگر ایک طلاق ہو گئی اور ان کی عدت ان عورتوں کی پوری ہو جاتی ہے، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اگر وہ اپنی عدت کو پوری کر لیں تو تم ان کو ان ينكحن أزواجهن، کہ وہ اپنے شوہروں سے اگر وہ نکاح کرنا چاہیں، واضح الفاظ میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ اگر وہ اپنے شوہروں سے ازواجہن، اپنے شوہروں سے جب وہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو نہ روکو۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم ان عورتوں کو مت روکو۔ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ وہ آپس میں رضامند ہوں نکاح کرنے کے لیے معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے۔ اس کے اندر ایک اور بات اہم معلوم ہوتی ہے کہ اگر روکا جا رہا ہے، مردوں کے لیے نہیں کہا جا رہا کہ تم مرد جو ہے مردوں کو نہ روکو، عورتوں کے لیے کہا جا رہا ہے، اس سے سب سے اہم بات ثابت ہوتی ہے کہ ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ عورت دوسری دفعہ اپنے شوہر کے واپس عقد میں جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی کہا گیا کہ تم اس کو اپنی ان عورتوں کو مت روکو۔ تو جو عورتیں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہیں وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں، ہوتا کیا ہے کہ اگر بیٹیاں چاہتی ہیں کہ وہ کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، ماں باپ صرف اپنی حجت کے طور پر، اپنی انا کے طور پر اپنی بیٹیوں کا جب نکاح نہیں کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو ایک آڑ بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ جب نکاح نہیں کرتے تو پھر وہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ بھاگ کر شادیاں کر لیتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ اگر اس لڑکی نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کی اور اس نے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو پھر اس کا ولی کی اجازت کے بغیر کسی صورت میں بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ لیکن جب اگر اس نے بات کر لی، رشتہ آ گیا، ایک معروف طریقے سے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن والدین نے نہیں مانا، انہوں نے رضامندی ظاہر نہیں کی ہے، تو اس کے بعد یہ کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے، اس اسٹیٹ کا جو جج ہوتا ہے وہ ولی مقرر ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی۔ اسٹیٹ کا جج بھی جب اس کا ولی بن جائے گا تو پھر وہ جج جو ہے وہ ولی کے طور پر اس کا نکاح کروائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو مولویوں سے جا کے نکاح کروا لیتے ہیں، وہاں پہ ولی کوئی نہیں ہوتا، جو جج ہوتا ہے وہ آپ کا ولی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں نکاح جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ والدین کی اجازت سے ولی کی موجودگی میں نکاح کیا جائے۔ وہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ بچیاں اگر وہ کرنا چاہتی ہیں نکاح اور والدین کو بتایا جاتا ہے، وہ نہیں مانتے ہیں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو زبردستی نکاح نہ کروانے کا بھی کہا گیا کہ ان سے زبردستی بھی نہیں کرو نکاح کرنے میں۔ اگر کوئی لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے نہیں رہنا چاہتی ہے اور نکاح توڑنا چاہتی ہے بغیر کسی وجہ کے، تو اگر وہ خلا لینا چاہتی ہے بغیر کسی وجہ کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے فرمایا کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائیں گی۔ جنت کی خوشبو تو جنت ہے پوری کی پوری، اور اگر جنت میں جو حوریں ہیں اس کے دوپٹے کا ایک پلو اگر اس آسمان سے تھوڑا سا زمین پہ آ جائے تو پوری کی پوری دنیا اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ وہ جنت کا ایک حصہ ہے، چھوٹا سا، جو حور ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ روز قیامت جب جنت میں جائیں گی تو جو عورتیں ہیں، مومن عورتیں، وہ ان حوروں کی سردار ہوں گی۔
تو آپ سوچیے کہ ان کی خوبصورتی مومنہ عورتوں کی خوبصورتی کس قدر زیادہ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اگر ہم سوچیں اور سمجھیں تو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہو۔ جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین کرتا ہے، یہ نصیحت صرف ان کے لیے ہے، لیکن جو یقین ہی نہیں کرتا تو وہ اس کے لیے نصیحت کیا کام کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، اور اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس میں تمہاری بہترین صفائی بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے۔ کیوں کہ جب تم اپنی بیویوں سے واپس پلٹ جاؤ گی، تمہاری بیویاں واپس اگر اپنے شوہروں کے پاس آئیں گی تو ڈیفینیٹلی ایک اچھا کام ہوگا، اس کی اولاد کو بھی واپس اپنی جگہ مل جائے گی، اور اس عورت کو بھی کسی اور مرد کے سامنے جا کر کسی اور مرد سے نکاح میں نہیں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ اس چیز کو جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ انسان اپنے ماضی سے نہیں بھاگ سکتا، انسان اپنے ماضی سے دوڑ نہیں سکتا۔ جو ذہنوں میں ماضی بیٹھ جاتا ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یاد رہتی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت نے ایک شخص کے ساتھ زندگی گزاری ہو، کچھ سال ہی گزاری ہو، تو وہ لمحات اس کو بھول جائیں۔ انفارچونیٹلی پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر اس وقت کسی اور مرد سے نکاح ہوتا ہے تو پھر پہلے والے شوہر کی بھی بہت سی باتیں اچھائیاں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اگلے شوہر کے ساتھ بھی اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر غلطی سے بھی آپ کے منہ سے پہلے شوہر کی بات نکل گئی، انسان ہے نکل جاتا ہے، تو پھر تعلقات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اگر تم اپنے پہلے شوہر کی طرف لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، اس میں پاکیزگی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے۔ اب بات کی جا رہی ہے ان عورتوں کے بارے میں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ بچوں کو دودھ پلانا صرف اور صرف 2 سال ہے۔ میں بہت سی ایسی عورتوں کو جانتی ہوں جنہوں نے 3 سال، 3.5 سال اور 4 سال کی عمر تک بچوں کو دودھ پلایا۔ جب واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ یہ بات ایک جاہل سے جاہل ترین انسان کو بھی علم ہے اس چیز کا کہ بچے کو آپ نے صرف 2 سال دودھ پلانا ہے، اس کے بعد آپ دودھ نہیں پلا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک بچہ معصوم ہوتا ہے، وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اس کے بعد بچے کو وہ چیزیں یاد بھی رہتی ہیں اور اس کے بعد رضاعت کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو وہ بے حیائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے، اور وہ سخت گناہ ہے۔ تو بچوں کو دودھ پلانا صرف اور صرف 2 سال ہے، اور اگر تم میں سے کوئی اس کے دوران اگر تم میں سے کوئی پورا یہ ارادہ کر لے کہ وہ رضاعت کو مکمل کر لے، یعنی کہ دودھ چھڑوا لے اس سے پہلے، تو وہ بھی رضاعت کو چھڑوا سکتا ہے۔ اب کیا ہے رضاعت کیا ہوتی ہے؟ ہوتا ہے کہ وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر وہ بچے کو کوئی دوسری ماں، کوئی دوسری عورت بچے کو دودھ پلا دیتی ہے تو وہ بچہ آپس میں دونوں بہن بھائی ہو جاتے ہیں، اور صرف وہ بچہ جس نے دودھ پیا ہے اس کے سارے رشتے اس عورت کے ساتھ ویسے ہی ہوں گے جیسے اس کے اپنے بچے کے ہوں گے۔ اس کے باقی بہن بھائیوں پہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، لیکن اس بچے پر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک اور اہم بات میں بتانا چاہوں گی، بہت سی عورتیں ایسے کرتی ہیں کہ ایسے ہی رضاعت دینے کے لیے وہ پھر کیا کرتی ہیں کہ بچے کو کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں اپنا دودھ نکال کے پلا دیتی ہیں، چلو جی یہ میری رضاعت میں آ گئی، یہ میرا بچہ بن گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بچہ جب دودھ کی عمر میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ 2 سال کی ایج میں ہوتا ہے، 2 سال سے پہلے کا، 2 سال کے بعد تو رضاعت کا وقت ختم ہو گیا نا، 2 سال سے پہلے کی ایج میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس ایج تک آپ رضاعت کر سکتے ہیں، اس کے بعد رضاعت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر 2.5 سال میں، 2.25 سال میں اپنے بچے کو دودھ پلایا تو وہ آپ کے بچے کی رضاعت میں شامل نہیں ہوگا۔ ایسے بہت سارے کیسز میں جانتی ہوں، کچھ کیسز ہیں جن میں عورتوں نے صرف بچے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے بچے کو 3 سال کی عمر میں دودھ پلا دیا، نکال کے فریزر میں ڈال کے دے دیا، چلو جی یہ میرے بچے کا رضاعت میں آ گیا، میں اب اس بچی کو واپس نہیں کروں گی، یہ بچی محرم ہو گئی ہے میرے بیٹے کے لیے۔
ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں قرآن میں بیان فرما دیا، تو آپ پھر کس طرح سے قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو باپ ہے اس بچے کا، اس کے ذمے کیا ہے؟ اس عورت کا رزق، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ دودھ پلاتے وقت عورت کو نیوٹریشنز کی ضرورت ہے، اس کو اچھی کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور اس کو کپڑا پہننا بھی چاہیے۔ تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ فیڈ کے دوران کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، کپڑے گندے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے آپ عورتوں کی، ہم عورتوں کے حقوق بیان کرتی ہے کہ جب وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوں تو اس کا رزق اور اس کا کپڑا اوڑھنا سب کچھ اس مرد کی ذمہ ہے جو اس کا شوہر تھا، اس بچے کے باپ کے ذمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بس اس کو دے دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا بالمعروف ہی، بھلے طریقے سے دو، اچھا دو۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہ دو، اس کی وسعت سے بڑھ کر اس سے ڈیمانڈ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور نہ ہی تم تکلیف دو ماں کو اور نہ ہی اس کے باپ کو، اس بچے کی وجہ سے۔ ماؤں سے بچہ چھین لیا جاتا ہے، بچے کو جب ماں نے فیڈ کروانا ہوتا ہے، آپ سب مائیں جانتی ہیں کہ ماں اس وقت کس تکلیف میں گزر رہی ہوتی ہے، اور بچہ دودھ پینے کی حالت میں ہوتا ہے، اور پھر ساس سسر، نندیں، دیور، جیٹھ جنہیں کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو بچے سے کوئی لگاؤ بھی نہیں ہوتا، ایک ماں سے بڑھ کر تو محبت کوئی نہیں کر سکتا، صرف اپنی انا کی خاطر اس بچے کو چھین لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہ تم ضرر پہنچاؤ ماں کو اور نہ ہی باپ کو اس بچے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں ہم سب کے لیے یہ سارے احکامات بیان فرما دیے، لیکن اس کے باوجود ہم پھر کورس کی طرف بھاگتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا، وہ اگر ارادہ کریں چھڑوانے کا دودھ تو ان دونوں باہمی مشاورت سے، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر۔ یعنی کہ وارث سے مراد کیا ہے کہ اگر باپ مر جاتا ہے تو اس کے جو دادا ہوں گے ان پر بھی یہی حکم ہے، پھر وہ اس کے وارث ہوں بچوں کے، وہ وہی سارا کچھ کریں گے، وہ سارا چیزیں ان کو دیں گے جس طرح سے ان کے والد کا یعنی کہ بچے کے باپ کا حکم تھا کہ وہ ان کو چیزیں مہیا کرے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کہ تم ان کے مطابق دستور کی جو دینا ہو ان کے حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا